بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ یونائٹڈ نیشن نے گزشتہ رات ایک قرارداد منظور کی جسے میں پاکیزہ اور مقدس قرارداد کہتا ہوں، ریزولوشن نمبر 2803، جس میں ایران کو تنبیہ کی گئی اس کے حملے جو ارد گرد کے جو گلف ملک ہیں جہاں وہ میزائل داغ رہا ہے، جو وہ ریٹیلیشن کر رہا ہے، کہ یہ بالکل غیر قانونی ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے، آپ بالکل یہ حملہ نہیں کر سکتے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، فی الفور یہ حملے بند کیے جائیں۔ میں کہتا ہوں یہ بڑی مقدس اور پاکیزہ قرارداد ہے، بالکل حملے نہیں ہونے چاہیے، کسی بھی ملک کی طرف سے دوسرے ملک پر میزائل نہیں داغے جانے چاہیے، 100% یہ قرارداد ایکوریٹ ہے۔ لیکن میرا یہاں پر ایک سوال ہے، اسی ایران پر جب اسرائیل اور امریکہ حملہ کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی اپروول کے بغیر، کوئی یہ قانون ہی نہیں ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی اپروول کے بغیر آپ کسی ملک پر حملہ کر دو، جس میں 5 ممالک شامل ہیں، رشیا اس میں ہے، فرانس اس میں ہے، برٹن اس میں ہے، چائنا اس میں ہے، امریکہ اس میں ہے، تو وہ یونائٹڈ نیشن اس پہ خاموش رہتی ہے۔ 175 ننھی پریاں سکول جو آن گوئنگ سکول تھی، بلکہ سکول گوئنگ میں کہوں گا، اس وقت سکول کی بلڈنگ میں موجود تھی، اب تو نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آ چکی ہے، میں باقاعدہ دکھا رہا ہوں، جس پہ امریکہ رسپونسیبل ہے 175 ننھی بچیوں کی شہادت کا، اس پہ یونائٹڈ نیشن خاموش کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے۔ غزہ پہ جو کچھ ہوا وہاں یونائٹڈ نیشن خاموش کیوں ہے؟ عراق پر ہوا، سیریا پر ہوا، لیبیا پر ہوا، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس پر یونائٹڈ نیشن کی انسانیت، ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، پیس فار دی ہول ورلڈ اس وقت کیوں نہیں جاگتا؟ میرا سوال یہ ہے، کس نے اسرائیل اور امریکہ کو اتھارٹی دی کہ آپ ایران پر حملہ کر دیں؟ اس پر یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں ایک مذمتی قرارداد لاتی؟ میرا صرف یہ سوال ہے، کیا جو حسینی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر حملہ ہو جائے وہ جائز؟ ایران پر حملہ ہو گیا، سیریا پر ہو جائے، عراق پر ہو جائے، کشمیر میں جو کچھ ہوا، غزہ میں جو کچھ ہوا، وہ سب جائز، اس پر یونائٹڈ نیشن خاموش۔ لیکن جب حملہ کرنے والے، یہ میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن کو لفٹ نہ کریں۔ ابھی ٹرمپ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں کسی انٹرنیشنل لاء کو نہیں مانتا، میں کسی بین الاقوامی تنظیم کو نہیں مانتا، میری نظر میں امریکہ فرسٹ، اس پہ یونائٹڈ نیشن خاموش۔ اس سے بڑی منافقت کہیں ہو سکتی ہے؟ ویورز، میں نے اپنی زندگی میں 2 منافقین کے بارے میں پڑھا ہے، ایک کو دیکھ لیا ہے اور ایک کے متعلق پڑھا ہے۔ ایک تو تھا عبداللہ بن ابی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ احد میں اس نے بے وفائی کی، بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی، اسے منافق کہتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر کسی نے جیتا جاگتا منافق دیکھنا ہے تو یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لو، اس کے کنٹرولرز کو دیکھ لو، اس کو چلانے والوں کو دیکھ لو، اس سے بڑے بھی منافقین میں نے روئے زمین پہ نہیں دیکھے، یقین کریں، ان کی پالیسی ایسی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، ادھر یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں جانگتی؟ ایک وہ 86 سال کا بزرگ جو کہتا رہا ایران جو ایٹمی پاور نہیں بنے گا، ہم ایٹمی دور پہ بلیو ہی نہیں کرتے، ایٹمی اسلحے کی دور پہ ہم بلیو نہیں کرتے، ہمیں نیوکلیر پاور نہیں چاہیے، ہم نہیں بنے گے، میں زبان دیتا ہوں، یہ ایران کی پالیسی تھی۔ ان کو اس کے گھر میں ان کی پوتی، ان کی نواسی، بلکہ بیٹی، داماد، دیگر ساتھیوں، رشتہ داروں سمیت شہید کر دیا گیا۔ کیا اس پر یونائٹڈ نیشن نے کوئی مذمتی قرارداد منظور کی؟ میرا یہ سوال ہے۔ یہ پھر اگر اس طرح ہم نے ڈسکریمنیشن کرنی ہے، تم کرو تو عطر، ہم کریں تو بدبو، میں کیا آپ کو بتاؤں؟ اتنی منافقت۔ اور پھر کہتے ہیں جی آپ اس کو اعتماد میں لیں، یو این کو اعتماد میں لیں۔ یو این ہے کیا؟ یہ وہ لونڈی ہے جس کو امریکہ دھتکار دے جب مرضی۔ یہ صرف پاکستانیوں پر یا مسلمانوں پر ایک سو کالڈ بدماش ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ویورز، بات یہ ہے، میرا آج تمام پاکستانیوں سے، تمام جو اہل اسلام ہیں ان سے سوال یہ ہے، ہم اپنی کوئی یونائٹڈ یو این کیوں نہیں بناتے؟ 57 اسلامی ممالک ہیں، ہم اپنی کوئی یونائٹڈ فورس کیوں نہیں بناتے؟ ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ صرف یہ دیکھیں ان کے پاس، یہ عرب ورلڈ کے پاس اللہ تعالیٰ نے، جسے میں بلیک گولڈ نہیں بلکہ بلیک ڈائمنڈ کہتا ہوں، یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں یہ اتنے تگنے کہ صرف اس خطے میں گڑبڑ ہوئی ہے، صرف تیل کی سپلائی ہلکی سی ڈسٹرب ہوئی ہے، پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ آن دی برنک آف فرج ہے، تباہی کے دہانے پہ ہے۔ اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں، اللہ نے ہمیں مین پاور دی ہے، اللہ نے ہمیں ایک کلمہ دیا، ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں ایک نبی محترم دیے ہیں، ہمارے پاس تو تمام مسائل کے حصول کا ضابطہ حیات ہے، ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟
پرابلم تو پھر ہمارے اندر ہے، مسائل تو ہمارے اندر ہے. آپ نے دیکھ لیا یونائٹڈ نیشن کا مکروہ چہرہ. یقین کریں اگر یہ کہا گیا نا کہ ایران نے جو گلف کنٹریز پر حملے ہوئے اس کی مذمت ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا یار نہ کرے حملہ، میں کہتا ٹھیک ہے جی، کیوں؟ تب کہتا جب ایک دوسری قرارداد آ جاتی کہ بھائی جان یہاں پر جو ایران پر حملہ ہوا ہے، جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، جو کشمیر میں ہوا ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی افغانستان کے ذریعے انڈیا کرتا ہے، اس کی بھی یونائٹڈ نیشن مذمت کرتی. یار ہمارا خون خون نہیں ہے، مسلمان کا خون خون نہیں ہے. عرب سپرنگ کے نام پہ کتنی تباہی مچی، میں حیران ہوں. بھائی جان یہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہے، جیو ورلڈ آرڈر ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا یہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں، یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، اور جس دن ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہماری بقا یکجہتی میں ہے، فرقہ واریت سے ہٹ کے ہمیں ایک ہونا ہے، اس دن مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا. یقین کریں ایز اے مسلم میں سمجھتا ہوں جو سعودیہ میں بیٹھا ہے وہ بھی میرا اپنا ہے، جو قطر میں بیٹھا ہے وہ بھی میرا اپنا ہے، جو ایران میں بیٹھا ہے وہ بھی میرا اپنا ہے. اور بھائی میرے ایک پولیٹیکل ایشو پہ اپنے بھائی سے ڈیفرنسز ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری جو سملیرٹیز ہے ہم اس پہ ایک ہو جائیں. ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہم مسلمان اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یونائٹڈ نیشن کی جرت نہ ہوتی کہ اس طرح کی سنگل قرارداد، ڈسکرمنیٹری قرارداد منظور کرتی، وہ 2 قراردادیں لاتی. ایران کو منع کرتی کہ آپ یہاں پر حملہ نہ کریں، اور اسرائیل اور امریکہ کی جو اگریشن ہے، جو بلیٹنٹ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا، اس کی بھرپور مذمت کی جاتی. پھر میں مانتا کہ ہاں یونائٹڈ نیشن از اے فورم ویئر every state interest, where the security of every state, where the life of every person is protected. لیکن ایسا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.